حضرت شعیب علیہ السلام مدین والوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تم ناپ تول میں کمی نہ کرو، کیونکہ میں تم کو فراغت کی حالت میں دیکھتا ہوں۔ پھر تم کو ناپ تول میں کمی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی اللہ نے تمہیں بہت کچھ دے رکھا ہے، بس کفران نعمت سے بچو، اور میں ڈرتا ہوں کہ تم پر عذاب کا ایسا دن نہ آ جائے جو سب پر چھا جائے گا۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں ان کے حق سے کم نہ دو، اور ملک میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ اگر تم میرا کہا مانو تو جو کچھ اللہ کا دیا بچ رہے اسی میں تمہاری بہتری ہے، اگر تم کو یقین آئے، اور میں تم پر پہرا دینے والا تو نہیں ہوں۔ قوم کے لوگوں نے ہدایت پر عمل نہ کیا۔ لوگوں نے کہا، اے شعیب، کیا یہ تیری نمازیں جو تو اپنے رب کے لیے پڑھتا ہے تجھے یہ حکم دیتی ہیں کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں، اور اس بات کو چھوڑ دیں کہ ہم اپنے مال میں جو چاہیں تصرف کریں؟ واقعی آپ بڑے عقل مند دین پر چلنے والے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، کیا تم اس بات پر غور نہیں کرتے کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل رکھتا ہوں اور اس کے فضل و کرم کا یہ حال ہو کہ اچھی سے اچھی روزی عطا فرما رہا ہو، تو پھر بھی میں چپ رہوں اور تمہیں راہ حق کی طرف نہ بلاؤں؟ اور میں یہ نہیں چاہتا کہ جس بات سے تمہیں روک رہا ہوں خود اس کے خلاف چلوں۔ میں تمہیں جو کچھ کہتا ہوں اس پر عمل بھی کرتا ہوں۔ میں اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا کہ جہاں تک میرے بس میں ہے اصلاح حال کی کوشش کروں۔ میرا کام بنتا ہے تو اللہ ہی کی مدد سے بنتا ہے۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع ہوں۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، میری ضد میں آ کر کہیں ایسی بات نہ کہہ بیٹھنا کہ تمہیں بھی ویسا ہی معاملہ پیش آ جائے جیسا کہ قوم نوح کو یا قوم ہود کو یا قوم صالح کو پیش آ چکا ہے۔ اور قوم لوط کا معاملہ تو تم سے کچھ دور نہیں ہے۔ اور دیکھو، اللہ سے معافی مانگو اور اسی کی طرف لوٹ جاؤ۔ میرا پروردگار بڑا ہی رحمت والا، بڑا ہی محبت والا ہے۔ لوگوں نے کہا، اے شعیب، تم جو کچھ کہتے ہو اس میں اکثر باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہم لوگوں میں ایک کمزور آدمی ہو، اور اگر تمہارے ساتھ تمہاری برادری کے آدمی نہ ہوتے تو ہم تمہیں ضرور سنگسار کر دیتے، اور تم ہمارے سامنے کوئی ہستی نہیں۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، کیا اللہ سے بڑھ کر تم پر میری برادری کا دباؤ ہوا، اور اللہ تمہارے لیے کچھ نہ ہوا کہ اسے پیچھے ڈال دیا؟ اچھا، جو تم کرتے ہو میرے پروردگار کے احاطہ علم سے باہر نہیں۔ اے لوگو، تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں بھی اپنی جگہ سرگرم عمل ہوں۔ بہت جلد معلوم کر لوگے کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کرے گا، اور کون فی الحقیقت جھوٹا ہے۔ انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں گا۔ اصحاب الایکہ نے پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ ان سے شعیب علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں تم سے اس پر کوئی صلہ نہیں چاہتا، بس میرا صلہ صرف رب العالمین کے ذمے ہے۔ تم لوگ پورا ناپا کرو اور نقصان نہ کیا کرو، اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، اور لوگوں کا ان چیزوں میں نقصان نہ کیا کرو، اور زمین میں فساد نہ مچایا کرو، اور اس خدا سے ڈرو جس نے تم کو تمام اگلی مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے، اے شعیب، تجھ پر تو کسی نے بڑا بھاری جادو کر دیا ہے، اور تو محض ہماری طرح ایک بشر ہے، اور ہم تجھ کو صرف جھوٹے لوگوں میں خیال کرتے ہیں۔ سو اگر تو سچوں میں ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، تمہارے اعمال کو میرا رب خوب جانتا ہے۔ سو ان لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ پھر ان کو سائبان کے واقعے نے آ پکڑا،
بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا۔ آخر وہی ہوا جو قانون الہی کا ابدی اور سرمدی فیصلہ ہے، یعنی حجت و برہان کی روشنی آنے کے بعد بھی جب باطل پر اصرار ہو اور اس کی صداقت کا مذاق اڑایا جائے اور اس کی اشاعت میں رکاوٹیں ڈالی جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس مجرمانہ زندگی کا فیصلہ اور خاتمہ کر دیتا ہے اور آنے والی نسل کے لیے اس کو عبرت بنا دیتا ہے۔ قرآن حکیم نے نافرمانی اور سرکشی کی پاداش میں قوم شعیب علیہ السلام کو دو قسم کے عذاب سے دوچار کر دیا، ایک زلزلے کا عذاب اور دوسرا آگ کی بارش کا عذاب۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر پہلے دن ایسی سخت گرمی مسلط ہوئی گویا جہنم کا دروازہ ان کی طرف کھول دیا گیا ہو، جس سے ان کا دم گھٹنے لگا، نہ کسی سائے میں چین آتا تھا نہ پانی میں۔ یہ لوگ گرمی سے گھبرا کر تہ خانوں میں گھس گئے تو وہاں اوپر سے بھی زیادہ سخت گرمی پائی۔ پریشان ہو کر شہر سے جنگل کی طرف بھاگے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک گہرا بادل بھیج دیا جس کے نیچے ٹھنڈی ہوا تھی۔ یہ سب لوگ گرمی سے بدحواس تھے، دوڑ دوڑ کر اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے۔ اس وقت یہ سارا بادل آگ ہو کر ان پر برس پڑا اور اس کے بعد زلزلہ بھی آیا، جس سے یہ پوری قوم راکھ کا ڈھیر بن کر رہ گئی۔ قرآن حکیم نے اس عذاب کی نوعیت کو اس طرح بیان کیا ہے، بس انہیں ایک دہلا دینے والی آفت نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے والے ہی آخرکار برباد ہو کر رہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گئے کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیرخواہی کا حق ادا کر دیا۔ اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی ایمان والوں کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ سنو، مدین کی رحمت سے دوری ہوئی جیسا سمود رحمت سے دور ہوئے تھے۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم۔